موو کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mr. Chairman, I beg to move the following motions under Rule 218. Number 1, the House may discuss the grave situation arising out of the coronavirus epidemic in Pakistan. Number 2, the House may discuss the federal government's policy on uniting the country at a time of serious emergency for Pakistan and its implications on the democratic and constitutional governance of the Federation, including the role of Parliament and its ongoing efficacy in time of crisis. Number 3, the House may discuss to coordinate clear, consistent healthcare responses for saving lives across the Federation and international border crossings, with the decisions based on transparent sharing of medical data amidst an alarming rise in the graph of COVID-19 cases. Number 4, the House may discuss to make clear policy on the emerging economic crisis arising from the impact of the pandemic on Pakistan's public finances and renegotiation of debt, the reallocation of resources, and the provision of urgent relief to the most vulnerable sections of the population. Number 5, the House may discuss the impact of the virus on the national security and foreign policy of the country, including regional tensions and the destabilization of South Asia by the ongoing repression of the people of Indian-held Kashmir and apartheid-like conditions faced by the Indian Muslims under the Modi regime. All these issues are clubbed. The parliamentary party leaders are requested to provide the list of speakers of their respective parties to the secretariat. Ji Raja Sahab, start kar le please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، ہمیں اس بات کا احساس ہے، اس معاملے میں کئی دفعہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ ان سنگین حالات کے تحت حکومت کو خود پارلیمنٹ کا یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور باوجود اس بات کے کہ آپ نے کوشش بھی کی اور آپ نے اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی کو بھی درخواست کی کہ وہ نیشنل اسمبلی کا حال جو ہے وہ فراہم کر دیں تاکہ یہ جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اجلاس وہاں اس ہاؤس میں کیا جا سکے. لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے خود اپنے لیے فیصلہ نہیں کیا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. پھر آپ نے گورنمنٹ کو بھی خط لکھا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہمیں خود اجازت دی جائے کہ ہم اپنے رولز کے تحت یہ اجلاس بلوائیں. اور وہ پھر بھی نہیں ہو سکا تو پھر مجبوراً ہمیں اجلاس ریکویزیشن کرنا پڑا. تو وہ یہ اجلاس جو ہے سعد صاحب تشریف رکھیں. جی راجا صاحب، یہ اجلاس اسی ریکویزیشن کی وجہ سے جو آپ نے فرمایا ہے وہ طلب کیا گیا. میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو آئینی ادارے ہوتے ہیں، بالخصوص پارلیمنٹ، یہ انہی مواقع کے لیے ان سے رائے لی جاتی ہے، ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، ان کو رول دیا جاتا ہے، وہ حکومت کو اپنی تجاویز دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارا خیال یہ تھا کہ اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ ان سنگین حالات کے پیش نظر حکومت ایسا رویہ اختیار کرتی کہ ایک قومی یکجہتی کی فضا پیدا ہوتی اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف سے واقف ہوتے اور وہ ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کرتے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایسا ہو نہیں سکا بلکہ اس کے بالکل الٹ پالیسی چلائی جا رہی ہے. یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر اس سارے سنگین معاملے کا حل تلاش کرتی، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ قطعاً گوارا نہیں کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی منفی سوچ ہے جس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنا پڑتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس سارے مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا تھا اس میں
ایک آواز سے حکومت کے اندر سے بھی کوئی صحیح رویہ اختیار نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ اس میں بھی ایک تقسیم کی کوشش کی گئی۔ میں آپ کے سامنے یہ جنگ اخبار ہے، یہ 1 مئی کی ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے کہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کرایا، یعنی بجائے اس کے کہ آپ باقی قوم کو بھی ساتھ رکھیں، آپ نے خود قوم کے اندر ایک اور تفریق ڈال دی، ایک اشرافیہ ہے اور ایک عام لوگ ہیں، اور اس لیے یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کرایا ہے۔ شاید ان کے خیال میں اشرافیہ کے کوئی اپنے مقاصد ہیں اور ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا اس ماحول میں بھی ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابینہ کے ارکان میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ لگائی جاتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے خلاف وہی رویہ اختیار کریں جو عام طور پر الیکشن کے قریب سیاسی معاملات کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدا سے ہی حکومت کا رویہ انتہائی منفی اور نان پروڈکٹیو اور ڈیوائسو رہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، مسلسل جاری ہے، اور ان لوگوں کو شاباش دی جاتی ہے جو اپوزیشن کے خلاف وہی زبان اختیار کریں جو نارملی لوگ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ ایک سلسلہ جاری رکھا جائے اور ان کو شاباش دی جائے کہ آپ یہی کچھ کرتے رہیں اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں یہ ایک انٹرنیشنل پینڈیمک ہے اور پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، وہاں ساتھ ساتھ خود ہمارے اندر ایک ایسی فضا قائم کی جا رہی ہے سرکاری طور پر جس کا نتیجہ اس ساری قوم کو بھگتنا ہوگا، جو انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اس موقع کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، اور اس قوم کے اندر یہ کوئی اچنبے کی بات نہ ہوتی۔ اس سے پہلے اگر 65 کی جنگ میں قوم نے ایک اتحاد دکھایا اور سارے اس عرصے میں ایک بھی واردات نہیں ہوئی، جرائم کی تعداد ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب 2005 میں زلزلہ آیا تو ساری قوم نے اٹھ کر اس کے لیے لوگوں کی امداد کرنے کے لیے اب جو کچھ بھی کسی سے ہو سکا وہ بھاگ پڑا، اور جو کچھ اس کے پلے تھا اس نے اس میں کنٹریبیوٹ کر دیا۔ لیکن اس سلسلے کے دوران کچھ ایسا فلسفہ پروان چلایا جا رہا ہے کہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، خواہ وہ جنرلی اپوزیشن ہو یا ایک صوبہ جہاں ان کی حکومت نہیں ہے وہاں ان کے خلاف ایک اتنا پراپیگنڈا کیا جائے، ایک سے بڑھ کر ایک، اور غلط بیانیاں اور جھوٹ اور اتنی یعنی نیچے گر کر ان کے خلاف الزامات لگائے گئے کہ وہ شاید وہ ملک دشمن ہے سندھ کی حکومت، اور یہ صرف مرکزی حکومت ہے جو شاید پاکستان کا یا لوگوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ یہ رویہ میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی شہید رحمان صاحب پلیز۔ جی رائے صاحب۔ اس لیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں کم از کم جو غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اس کو چاہیے حکومت کو کہ وہ اسے ترک کرے، اور جس طریقے سے کنفیوژن پیدا کیا گیا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، اور پھر لاک ڈاؤن بھی ہوا، اور یعنی نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی 3 صوبوں میں بھی ہوا، کیونکہ بیان اوپر سے آیا وفاق کی طرف سے کہ صوبے اپنے فیصلے خود بھی کر سکنے کی مجاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے جس کے لیے باقیوں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس میں حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو یہ سہارا اور تسلی ہو کہ سارے ایک پیج پر ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے لیے۔ لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے، پرسوں اس کا اعلان کیا گیا کہ یہ کل ختم ہوگا، لیکن کل جو ہے وہ پورے ملک کے اندر
ایسے لگتا تھا کہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، حالانکہ ڈاکٹروں نے جو ماہرین ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اس شعبے کے ماہرین نے کہ یہ جو طریقہ آپ نے کیا ہے لاک ڈاؤن کا، اس طریقے سے تو یہ اور بڑھے گا، اور واقعی ایسا ہوا. یعنی اس وقت اسلام آباد میں بھی 700 سے زیادہ تعداد چلی گئی ہے جو متاثر ہے، اور باقی صوبوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ ایکسپرٹ ایڈوائس کے بالکل الٹ اور خلاف کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ایک کیفیت بن گئی ہے سینیٹر صاحبہ پلیز. جی راج صاحب. کہ کوئی جو منصوبہ کوئی کارروائی یعنی ایسا تاثر دیا جا رہا ہے، اور بالخصوص صوبہ سندھ کے خلاف تو صبح سے شام تک بیانات یہی آ رہے ہیں، اور ان کو کام کرنے سے روکا گیا. جو کچھ انہوں نے دیا تھا، ایک تجویز دی تھی اپنے گورنر صاحب کو، اور بار بار وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا تھا کہ جو فیصلہ مرکز کرے گا، وفاق کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو فالو کریں گے، وہ لیڈ کریں ہمیں، وہ آگے چلیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، خواہ ہم اس کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. اس سے زیادہ اوپن ہینڈیڈ کوآپریشن کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو بھی نہیں مانا گیا، اور حالت یہ پہنچی ہے کہ اب تو ہر ایک صوبہ بھی اپنے اس کے حالات کے اوپر ہے. کوئی کہتا ہے ہفتے میں 3 دن چھٹی ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں جی 2 دن ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ صبح سے 8 بجے سے شام 5 بجے تک کام ہوگا، کوئی کہتا ہے نہیں جی صبح 10 بجے سے 4 بجے تک کام ہوگا. تو اس لیے ایک افراتفری کا ایک ماحول پیدا ہوا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ اس وبا سے نمٹنے کا کوئی مؤثر طریقہ بنایا جا سکتا ہے، اور نہ اس پر صحیح عمل کیا جا سکتا ہے. سینیٹر صاحب مشاہد صاحب پلیز. جی راج صاحب. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 پوائنٹس ہیں وہ بہت لازمی اور ضروری ہیں، اور گو کہ یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر جی ہم نے یہ 5ویں نمبر پر تو آیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سیریس ایشو ہے، کہ وہ اتنا وقت ہو گیا ہے 5 اکتوبر کے بعد، 5 اگست کے بعد، کہ وہ مسلسل نہ صرف لاک ڈاؤن کے اندر ہیں بلکہ ان کو گھروں سے نکال کر نوجوانوں کو شہید بھی کیا جا رہا ہے. نہ کوئی علاج کا بندوبست ہے، نہ ان کی کوئی داد رسی کرنے والا ہے، نہ کوئی عدالتوں کے پاس جانے کی اجازت ہے. اس لحاظ سے کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کچھ پرتو تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسے آپ دیکھتے ہیں. ٹی وی کے اوپر بعض گریبز ایسی آتی ہیں کہ لوگوں کو راستے میں چلتے ہوئے ان کی اگر کوئی ریڑھی باندھ ہے تو اس کی ریڑھی الٹ دی جاتی ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، بلکہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پولیس کے ساتھ موجودگی نظر آتی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اس لیے جہاں ایک طرف مودی حکومت نے ظلم ڈھایا ہوا ہے اور دوسری جانب ہماری اپنی حکومت کا یہ رویہ ہے، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. شکریہ جی. تھینک یو راج صاحب. سینیٹر شہری رحمان پلیز.